فتح مکہ کا دن ہے۔ آقا دو جہاں حضور سرور دو عالم جان رحمت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیسا نظارہ ہے، آسمان حیرت سے کنگ ہے، یہ کیسا منظر ہے، یہ کائنات کیا دیکھ رہی ہے، ایسا تو پہلے کبھی ہوا ہی کوئی فاتح اس طرح سے ایسے کبھی آسمان کو نظر۔ اللہ اللہ، فتح مکہ ہے، حضور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کا سر مبارک، آپ کا چہرہ مبارک عاجزی سے فروتنی سے اس قدر جھکا ہوا ہے، اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اونی کے کجاوے سے آپ کی پیشانی مس ہو رہی۔ ہاں یہ کون لوگ کھڑے ہیں سامنے؟ یہ وہ دشمن کھڑا ہے جس نے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا۔ یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو بار بار تیر بھالے تلواریں لے کر چڑھ دوڑے ہیں مدینے پاک پر۔ وہ کون سا ستم ہے جو انہوں نے ناز ہائے فلک پر توڑا نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آج تو یہ قابو میں آئے ہیں، آج تو یہ پکڑے گئے ہیں، اب تو موقع ہے ان سے بدلہ لینے کا، آج انہیں اپنی شان دکھانے کا موقع ہے، آج فخر و مباحات کا دن ہے، ہاں طاقت کے اظہار کا وقت ہے۔ نا 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 نا، بندے اور محبوب میں فرق ہوتا ہے نا، ہاں بندے اور محبوب میں فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ آج تو محبوب کی ادائے محبوبی کا دن ہے، محبوب جانتا ہے، محبوب جانتا ہے یہ سب کچھ میرے محبوب کی عطا ہے۔ آج محبوب کا سر محبوب کی چوکھٹ پر جھکا ہوا ہے، یہ عاجزی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ہے، شکر ہے کہ میرے رب تو نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ہے، شکر ہے میرے رب تو نے ظلم کا خاتمہ کیا، ظالموں کا سر جھکا دیا، ظلم کو مٹانے کا موقع عطا فرما دیا۔ ہاں اور ایسا عظیم الشان موقع پر میرے آقا میرے سونے لجپال کے دائیں بائیں کون ہے؟ کیا سردار ہیں؟ کیا بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں؟ کیا اعزاء و شرفاء ہیں؟ نہیں نہیں، خدام ہیں، میرے حضور کے خدام ہیں، ہاں خدام زادے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہ بتانا ہے کہ آج غلاموں کی فتح کا دن ہے، آج مظلوموں کی فتح کا دن ہے، آج ان کی فتح کا دن ہے جو ستائے گئے تھے، جنہیں کمتر کمزاد سمجھا گیا تھا۔ ہاں آج اسلام کے مقصد کی فتح کا دن، ہاں آج ظالم کا نظام حکومت مٹا دیا گیا ہے، آج غلاموں کی حکومت کا سنہری دور شروع ہوا چاہتا۔ ہاں یہ ہے جشن کا طریقہ، ہمارے دین میں جشن کا طریقہ یہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی فتح پر غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اپنی فتح کی وجہ اپنی مہارت کو، اپنے ہتھیاروں کو مت بناؤ، اپنی قابلیت کو مت بناؤ، اپنی ایبلٹی کو مت بناؤ۔ یہ فتح تمہیں اللہ نے دی ہے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں کہ اس کے بندے اللہ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ کریں۔ ہاں اللہ کو پامردیے مومن کو بھروسہ، اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ۔ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ ابلیس ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم فلاں طیارے کی وجہ سے جیتے ہو، فلاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے جیتے ہو، فلاں قابلیت کی وجہ سے جیتے ہو۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے تمہیں فتح دی ہے اور یہ موقع ہے، عاجزی سے سر جھکاؤ اس کے سامنے، اکڑ کا، غرور کا، گھمنڈ کا، تکبر کا مظاہرہ مت کرو، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تم کیا، میں کیا، ہماری کیا اوقات ہے، ہاں صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا ویلیو ہے، کیا بساط ہے۔ وہ منتخب تھے، وہ چنیدہ لوگ تھے، وہ اللہ کے محبوب کے رفیق قار تھے، وہ کائنات کے چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ ہاں اگر قانون اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو بھی سرزنش فرمائی۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، مسلمانوں کا لشکر کثیر تعداد میں 10,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں بنا تھا۔ بعض صحابہ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بس ایک جملہ، ان کی نیت تو پاک تھی، ان کے اندر غرور بھی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا ان کے اندر، بس ایک جملہ جو نمائندگی کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کے خیال میں فتح کا سبب اللہ کی مدد کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اس خیال کی بیخ کنی کرنی۔ بعض صحابہ کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ آج تو ہماری بڑی تعداد ہے، آج ہم کثرت سے ہیں، آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، تم فتح یاب ہو کر ہی رہیں گے۔ ہاں یہ بات میرے اللہ کو پسند نہ آئی، قرآن نازل کر دیا، فرشتہ بھیج دیا۔ ہاں یوم حنین کا دن ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، اپنی کثرت پہ بھروسہ ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا،
تو یہ کثرت تمہارے کس کام آئی؟ تمہارے کام تو تمہارا اللہ آتا ہے، اللہ آتا ہے۔ آج اللہ کے سوا تم نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، ضاقت علیکم الارض، تو زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ تو ہاں یہ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ میسج دیا ہے کہ مومن کی فتح، کافر کی فتح ہو سکتی ہے اس کے طیاروں کی وجہ سے، اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس کی عیاری مکاری کی وجہ سے، اس کی پیش بندیوں کی وجہ سے، اس کی چالاکیوں کی وجہ سے، لیکن مومن کی فتح صرف اور صرف اللہ مدد کی وجہ ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ آج ہم جیسی ویڈیوز بنا کر استہزاء اور تمسخر اڑا رہے ہیں، یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ ہماری فتح ہمارے ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، ہماری چالاکیوں کی وجہ سے نہیں، ہماری بہادری کی وجہ سے نہیں، ہمارے اللہ کی وجہ سے، ہمارے دین کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فتح دینے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے ہمیں کامیاب کرے، وہ چاہے ہمیں ناکامیاب کرے، وہ چاہے تو ہم شکست سے دوچار ہو جائیں تب بھی ہم اس کا شکر بجا لائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ وہ چاہے تو ہمیں کامیاب کرے تب بھی عاجزی سے اس کے سامنے سر کو جھکائیں گے۔ دشمن کو موقع مت دو۔ اور یہ جو تم اپنی جنگی ٹیکنیکس کو تش بام کر رہے ہو، ایک ایک چیز بتا رہے ہو کہ ایسے ہمارا جہاز گیا، ایسے ہم نے یوں کیا، ایسے ہم نے یوں کیا، بیوقوف ہو تم، بیوقوف ہو تم۔ اپنی جنگی ٹیکنیکس دشمن کو بتائی جاتی ہیں، یہ خفیہ رکھی جاتی ہیں، یہ تمہارا گھمنڈ تم سے غلطی کروا رہا ہے، یہ تمہارا غرور تم سے غلطی کروا رہا ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ اسلام تمہیں عاجزی کا درس دیتا ہے، عاجزی کا درس دیتا ہے۔ یہ فتح کا موقع، شکر کا موقع ہے۔ کل کچھ نہیں پتا، یہ غرور، یہ تمسخر کسی بڑی مصیبت کا باعث نہ بن جائے، تمہارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اقبال کہاں چپ رہتے ہیں اس موقع پر، اقبال کہاں چپ رہتے ہیں؟ اقبال جانتے ہیں ایک ایسا موقع آنے والا ہے، ہماری قوم ایسا کرنے والی۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم۔ کیف ہے، شوق ہے، لیکن دانائی نہیں ہے، کم ہے۔ عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے، عجز کے اسرار سے واقفیت نہیں رکھتے، عجز کی طاقت، یہ غرور عجز کے اظہار سے منع کرتا۔ کہتے تم عاجزی اختیار کرو گے دشمن پہ تمہاری رعب ختم ہو جائے گا۔ عجز کا اسرار ہی یہی ہے، عجز کا راز ہی یہی ہے کہ دشمن پر ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اقبال کہتے ہیں تمہیں ناز ہے، تم اپنی بھڑکیاں مار کے اپنے غرور کا اظہار کر کے جیت جاؤ گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ تمہارا بد سلیقہ پن ہے، یہ بد سلیقگی ہے تمہاری۔ نادان ہو تم، عاجزی اختیار کرو، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسی تعلیم نہیں صحابہ کو، کوئی فتح، کوئی بڑی فتح، کوئی بڑی کامیابی تمہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ میرے آقا نے خود مثال پیش فرمائی، حضور مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو حضور کا سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا ہے، کوئی اوپر سے دیکھے تو ایسے 90 ڈگری، اتنی اس قدر عاجزی، اور کوئی نیچے جگہ نہیں ہے، سر مبارک اللہ اللہ اللہ، سر مبارک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی کجاوے سے ٹکرا رہی ہے، یعنی اس سے نیچے بھی کوئی جگہ ہوتی اور حضور اپنے آپ کو لا لیتے اپنے رب کے۔ سیکھو اور اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور علامہ اقبال کے شعر پر بات ختم کرتا ہوں، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ غیرت غیرت غیرت، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا ایمان کی غیرت کے خلاف ہے، یہ ایمان کا شرک ہے۔ ابلیس کی مشینیں یورپ نے جو بنائی ہیں ان پر آسرا مت کرو۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔